بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا، اور یہ جو انٹرویو تھا یہ آسمہ شیرازی کے شو میں جو ہے وہ کل آئے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جو بیانات دیے، جو الفاظ استعمال کیے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس انٹرویو کے بعد، اور وہ بحث یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو کہ پچھلے چند عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ کے خلاف دوبارہ سے بیانات ان کے شروع ہو چکے تھے، لیکن اب پھر سے جو ہے انہوں نے اپنی توپوں کا جو رخ ہے وہ عمران خان کی طرف کر دیا ہے، اور انہوں نے پھر سے نواز شریف کی بجائے عمران خان کو لاڈلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو تھے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کو شامل کروایا گیا، لیکن اب وہ ہے نئی الیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو فوج کی پوری سپورٹ حاصل ہے، پیپلز پارٹی کو اس میں سے کچھ نہیں ملا، تو اس وجہ سے آصف علی زرداری جو ہے وہ ان سے نالاں تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اگلے سیٹ اپ میں آپ کوئی حصہ نہیں دے رہے، اور ان کی خواہش ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف بیانات دینے شروع کیے، جس کے بعد جو ہے وہ صاحب بہادر نے راؤ انوار کو لانچ کیا، اس کا ایون ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو کروا دیا گیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک کرمنل ہے اس کا ٹیلی ویژن پہ انٹرویو چل رہا ہے، تو یہ کیسے ہم معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عمران خان جیسے بندے پر تو پابندی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتا، نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایک دہشت گرد جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، اغوا برائے توان اور بہت کچھ اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں، اس کا انٹرویو ہو جاتا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر راؤ انوار نے سندھ کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہے، دہشت گردی، سب کے الزام پیپلز پارٹی پہ لگا دی۔ اس کے بعد فوری طور پر آصف علی زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ٹاؤٹ ڈھونڈا جائے جس کے ساتھ انٹرویو کروایا جائے، اور اس کے بعد آسمہ شیرازی صاحبہ کو یعنی کہ سرکاری حاجن صاحبہ کو انٹرویو دیا گیا، اور اس میں عمران خان صاحب کو لاڈلا کہا گیا اور بہت کچھ کہا گیا، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ مضحکہ خیز الزامات بھی لگائے گئے۔ پہلا الزام تو انہوں نے یہ لگایا کہ عمران خان صاحب کیونکہ افغان باشندوں کے، افغان پناہ گزینوں کے جو ان کو ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں، تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے بات کہی کہ عمران خان اس وجہ سے ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہتا یا ان کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ عمران خان نے کے پی کے میں افغانوں کے جعلی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ جعلی ووٹ اس نے ڈلوائے ہیں۔ اب اگر تحریک انصاف کا بندہ کوئی ایسی بات کرتا تو اس سے ثبوت مانگا جاتا، لیکن آصف علی زرداری پتہ نہیں وہ نشہ کر کے بیٹھے تھے یا کیا تھے، کوئی ثبوت نہیں دیا، بس ایک الزام لگا دیا، اور الزام بھی ایک ایسے شخص پہ لگایا جا رہا ہے جو کہ جیل میں ہے، جو کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ایک اور مضحکہ خیز الزام لگایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہے یعنی کہ جمائمہ خان، وہ لنڈن میں بیٹھی جو ہے وہ یوٹیوبرز کو اور ولاگرز کو پیسہ دیتی ہیں، جو کہ عمران خان کے لیے سوشل میڈیا کمپین کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ آج بھی 1970 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ لوگ 2023 میں آ چکے ہیں، یہاں پر شعور ہے، سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں نا کیسے کیسے بونگے اور بونڈے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا ماننا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے، لیکن یہ لوگ اس کو ماننے کی بجائے عمران خان کے اوپر کبھی الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کروڑوں اربوں روپیہ دے کر سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہائر کی ہوئی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ 1500 روپیہ دے کر ایک ٹویٹ کروایا جاتا ہے، کبھی یہ کوئی الزام لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اتنا ماننا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہے اس وقت۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اس بات کو مان لیں گے تو پھر ان کا سارا جو نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، کہ اگر یہ اپنے اپوننٹ کو مان لیں گے کہ اس کی بہت مقبولیت ہے۔ اس وجہ سے اس طریقے کے بھونگے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور مجھے حیرانگی ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ اس طریقے کی باتوں پر آج بھی بلیو کرتے ہوں گے کہ آصف علی زرداری بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جمائمہ خان لوگ کو پیسے دیتی، بھائی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے، لیکن اس خاتون نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا، اور یہ بھی الزام لگا دیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے آپ کو جواب ہی نہیں دینا۔ اس وجہ سے آپ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ شریف خاندان کے لوگ، یہ زرداری، یہ اب تک لٹکے ہوتے، ان کو لٹکا دیا جاتا، اور انشاءاللہ آگے بھی اگر قانون کی حکمرانی پاکستان میں کبھی ہوگی تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، کرپشن، منی لانڈرنگ، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، انہوں نے لوگوں کو مروایا بھی ہے، انہوں نے اپنی سیاسی حریفوں کے خاندانوں کے اوپر کیچڑ بھی اچھالا ہے،
انہوں نے پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے NRO لینے کے لیے جو ہے وہ تمام ادارے تباہ کیے، عمران خان کو ہٹایا اور اس کے بعد اپنے کیسز معاف کروائے، جس سے جو ہوا یہ کہ ملک کے اوپر ان کا فوکس نہیں رہا، عوام ان کے ساتھ نہیں تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔